اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء، مجھے اللہ رب العزت نے وہ خصوصیات عطا فرمائیں جو کسی اور نبی کو نہیں دی۔ تو ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ کچھ ارشاد فرمائیں، وہ خصوصیات بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب، کہ رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ میں اگر کسی فاصلے پر بھی ہوتا ہوں تو دور سے لوگ میرا نام سن کے ڈر جائیں گے، ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جائے گا، ڈر پیدا ہو جائے گا۔ اور ہوا بھی ایسے، جنہوں نے تاریخ اسلام پڑھی ہے، سرکار کی سیرت پڑھی ہے، جگہ جگہ ہمیں ایسی باتیں ملتی ہیں۔ دوسری بات فرمائی، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اس زمین کی چابیاں مجھے عطا کر دی گئیں۔ زمین مکہ کی نہیں، مدینہ کی نہیں، عرب کی نہیں، مکمل۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا مجھے زمین کی چابیاں عطا کر دی گئیں۔ اچھا، عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہو، لینے والی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، تو کیا اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہوگا کہ محبوب خالی چابیاں دی ہیں بس؟ اور کسی کو خزانے دینے ہوں، گھر کی مثال صرف سمجھانے کے لیے، مالک کہے اے کارے تے چابیاں تو رکھ لے، یہ کی مطلب ہے؟ کلیاں چابیاں کو رکھنے میں وڑنا نہیں، اے مطلب ہے؟ وہ تو نوکراں نوں دتیاں جاندیاں، محبوبہ نال اے معاملے نہیں ہوندے۔ اے چابیاں نے، جدوں دل کرے کھول کے رہو، جدوں دل کرو نکلے، تہاڈا ہی ہے۔ تو زمین کی پوری زمین کی چابیاں، یعنی سرکار کو زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا گیا، پھر زمین کے اندر تصرف کا مالک بنا دیا گیا، اور فرمایا وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، چابی نہیں، چابیاں، ہر طرح کی چابیاں ہم کہہ سکتے ہیں۔ فرمایا وَسُمِّيتُ احمد، اور میرا نام احمد رکھا۔ معلوم ہوا احمد نام سرکار کو پیارا ہے، بڑا ہی پیارا نام ہے احمد نام۔ باقی بڑی چیزیں اللہ نے عطا فرمائیں، یہ چند چیزیں مینشن کر دیں سرکار نے۔ فرمایا میرا نام میرے اللہ نے احمد رکھا، اور یہ کسی کا نہیں رکھا۔ معلوم ہوا یہ نام سرکار کو بڑا پیارا ہے، اور حدیثیں بھی ہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کا نام بھی رکھنا چاہیے، احمد نام رکھ لیں، محمد نام رکھ لیں، اور اکیلا نام رکھیں، اس کے اندر زیادہ برکت۔ اکیلے نام سے مراد ہے اکیلا محمد رکھیں یا اکیلا احمد رکھیں، یا ان دونوں کو ملا کے رکھیں، محمد آصف، محمد رمضان، محمد طلحہ۔ یہ نام بھی ٹھیک ہے، منع نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اصل برکت تب ہے جب اکیلا نام محمد ہوگا یا اکیلا نام احمد ہوگا۔ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طُهُورًا، میرے لیے زمین کو پاک کر دیا گیا۔ اس کے ذریعے تیمم ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے، میرے لیے زمین کو پاک کر دی گئی، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے امتوں میں یہ شان اور خاصہ نہیں تھا۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل کر دیا۔ یہ ہمارے موضوع کے تحت جو اصل بات، میری امت کو ساری امتوں سے افضل کر دیا۔ اب یہاں پر بھی انسان تھوڑا غور کرے نا جی، میں افضل کر دیا گیا ہوں، یہ نہیں پہلی امتیں جو 2 نمبری کریں تو میں بھی 2 نمبری کروں، پہلی امتیں تول میں ناپ میں کمی کریں تو میں بھی کروں، پہلے زنا کریں تو میں بھی کروں۔ مجھے کوئی پوچھنے گھیچنے والا نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو پتہ ہے پیارے، قریبی، محب، یار، سجن، جن پر عطاؤں کے دروازے کھول دیے جائیں، وہ غلطی کریں تو زیادہ افسوس ہوتا ہے، زیادہ دکھ ہوتا ہے، زیادہ وہ سزا کے حقدار ہوتے ہیں۔ تو اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔
اور مالک نے کیا خوب فرمایا، فرمایا اللہ رب العزت نے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا جتنی بھی عزتیں ہیں وہ تو اللہ کے لیے ہیں، وہ اس کے محبوب کے لیے ہیں، اور فرمایا وہ مومنوں کے لیے ہیں، یعنی سمت کے لیے ہیں۔ عزتیں فرمایا ان کی ہیں، اور اسی آیت میں فرما دیا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اللہ مسلمانوں کو عزت والا بنا رہا ہے، اور ہم اگر اپنی عزت ہی اتار کے پھینک دیں، تار تار کر دیں، تو یہ ہمارے لیے کوئی سمجھداری دانائی کی بات نہیں ہے۔ عزت اللہ نے مسلمان کو دی، امت محمدیہ کو دی ہے، اور یہ عزت والے لوگ ہیں۔ حضرت عمر نے تو کمال ہی کر دی، کاش یہ جملے ہمیں بھی اللہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انداز دیکھیں جنہوں نے سمجھا دین کو، وہ انہوں نے کہا انا کنا اضل قوم، فرمایا بے شک ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم تھے۔ ہم یہ ترجمہ تو نہیں کرنا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے آگے ان کے ہٹ کیسی بجے گی۔ اضل ہے، فرمایا سب سے زیادہ گئے گزرے تھے، سب سے زیادہ۔ تو ہوا کیا؟ فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اور اللہ نے سب سے زیادہ عزت والا بنا دیا دین کی وجہ سے۔ حقیقت ایسے ہی ہے، ہمیں تو کوئی پوچھتا نہ، اور ہم بھی ذلیل و رسوا ہوتے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا۔ اگر عزت ہے تو یہ اللہ کے دین کی خاطر عزت ہے، ساروں کی۔ زمانے میں مسلمانوں کی اگر عزت ہے تو وہ دین کی وجہ سے عزت ہے، اور وہ کس کے سامنے ہے؟ اس کے رب کے سامنے۔ اللہ رب العزت جانتا ہے ان مسلمانوں کا مقام کیا ہے، رتبہ کیا ہے، عظمت اور رفعت اور شان کیا ہے۔ وہ تو کل قیامت کے دن جب سارے نبیوں کی امتیں جمع ہوں گی، پھر پتہ چلے گا مسلمانوں کی شان کیا ہے، اور ان کی عظمت اور ان کی رفعت اور ان کی بزرگی کیا ہے۔ تو حضرت عمر دیکھیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں عزت ملی دین کی وجہ سے، نبی پاک کی غلامی کی وجہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھک جانے کی وجہ سے۔ فرمایا ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اگر پوری دنیا کے کثیر حصے کے اوپر حکومت ہو رہی ہے، یہ دین کی خاطر ہو رہی ہے، ہمیں کون جانتا تھا؟ حالانکہ وہ پہلے بھی عزت والے تھے۔ مکہ میں، عرب میں جو بڑی بڑی برادریاں تھیں، اس بڑی برادری کے ساتھ حضرت عمر کا تعلق تھا، لیکن ہمیں بتانا چاہتے تھے بڑی برادری ہو جانا، بڑا قبیلہ ہو جانا عزت یہ نہیں۔ عزت یہ ہے کہ دین کے اندر تم آگے نکل جاؤ۔ تو فرمایا اللہ نے ہمیں دین کے اندر آگے کر دیا، اور پھر فرمایا فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، کمال کر دیا۔ اور فرمایا کہ جس نے اس دین کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے عزت طلب کی، اللہ اسے ذلیل و رسوا کر دے گا، اور سب سے بڑا اذلنا، اللہ سب سے بڑا ذلیل بنا دے گا، اس کو بدبخت بنا دے گا، کمینہ اور کمزور بنا دے گا، جس نے دین چھوڑ کے کسی اور جگہ سے عزت تلاش کرنا شروع کی۔ فرمایا عزتیں تو ساری دین کی وجہ سے، عزتیں تو ساری نبی پاک کی غلامی کی وجہ سے۔ تو فرمایا اللہ نے ہم تو کمزور لوگ تھے، ہم تو عام لوگ تھے، لیکن عاموں سے خاص بنایا تو دین نے، اور ہمیں بتا گئے اے لوگوں خاص بننا چاہتے ہو تو دین کو کبھی کنڈ نہ کرنا، وگرنہ کبھی کنڈ اٹھا کے چل نہیں سکو گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو دین سے کبھی منہ نہ موڑنا۔ دین ہی ہے جو عزتوں کا رکھوالا ہے اور شانیں عطا کرتا ہے۔ اس امت کی خصوصیات کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی علیکم بنعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ اچھا یہ جملہ پہلی کسی قوم کے لیے نہیں نازل ہوا کہ دین مکمل ہو گیا، اور فرمایا کہ اللہ نے اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین کی حیثیت سے اللہ نے تمہارے لیے اس کو پسند کر لیا ہے، چن لیا۔ دین اسلام ہر دین کے اوپر غالب ہے، اور اللہ نے دین کو مکمل کر لیا۔ تو فرمایا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پہ کہ دین کو مکمل کر دیا، نامکمل دین نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ اس آیت کے متعلق اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا جی
تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم نے اس دن کو عید بنا لینا تھا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. ہم نے اس دن کو عید بنا لینا تھا. حضرت عمر نے فرمایا ہم نے تو پہلے عید بنایا ہوا ہے. عرفہ کے دن یہ نازل ہوئی، جمعے کا دن تھا، وہ تو پہلے ہی ہمارے لیے عید کا دن ہے. ہم تو واقعی اس کو عید سمجھتے ہیں جس دن یہ قرآن کی آیت مقدسہ نازل ہوئی. تو یہاں سے معلوم ہوا کوئی بڑا ایوارڈ ملے اس دن کو اگر عید بنا لیا جائے تو مسئلے والی بات کوئی نہیں. اگر کوئی بندہ میلاد النبی کو عید کہہ دے، 12 ربیع الاول کو عید کہہ دے، تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ بہت بڑی اللہ نے نعمت محمد مصطفیٰ عطا فرمائے، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. حضرت عمر نے اس بات کا انکار نہیں کیا، کہا ہاں ہم نے تو بنایا ہوا ہے، یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، ہم نے عید بنایا ہوا ہے، ہم عید مانتے ہیں اس دن کو. اگر قرآن کی ایک آیت نازل ہو جس میں یہ بتایا گیا کہ دین مکمل ہو گیا، وہ عید ہو سکتا ہے، تو سرکار کی ولادت با شہادت کا دن عید کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا وَجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہیں چن لیا اور دین میں تمہارے اوپر کوئی تنگی نہیں کی. اللہ نے چن لیا ہے، منتخب فرما لیا ہے. اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو چن لیا ہے، منتخب کر لیا ہے، خاص کر لیا ہے، اور فرمایا کہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کی، آسانیاں کر دی ہیں دین کے سلسلے میں. ایک اور آیت مقدسہ سنیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تم پر تنگی نہیں چاہتا، سختی نہیں چاہتا، تم پر تمہاری ہمت سے بڑھ کے بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا. وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وہ چاہتا ہے تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے تاکہ تم اس کے شکر گزار بندے بنو. فرمایا جو عبادات، جو ریاضات تمہارے اوپر ہم نے لازم کی ہیں، یہ اس لیے ہے کہ تم پاک ہو جاؤ، تم صاف ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے قرب میں آ جاؤ. فرمایا دین کو مشکل ہم نے کوئی نہیں کیا. اب اس کا یہ مطلب نہیں بندہ کہے لو جی یہ تو بڑا مشکل ہے، صبح سویرے اٹھ کے نماز ہی نہیں پڑھی جاتی. یہ پڑھنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں ہے. ہر بندہ، اب ایک بندہ کہے مجھ سے تو جو ہے وہ ایک بورا نہیں اٹھایا جاتا، تو جو اٹھانے والے وہ کہیں یہ تو مشکل ہی نہیں ہے. ایک بندے نے کبھی کام ہی نہیں کیا، اس کو کہا جائے یار 10 منٹ کام کرو، اس نے کہنا جی مشکل ہی بڑا ہے. تو جو سارا دن کام کرتا کہتا کوئی مسئلہ. تو یہ جو دین فرمایا گیا نا، دین بڑا آسان ہے، تو یہ عمل کرنے والوں کے لیے آسان ہے. بندہ کوشش تو کرے، اس راہ پہ چلے تو صحیح، اللہ پاک آسانیاں کر دیتا ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کو اللہ نے بڑے اعزازات عطا فرمائے. بنی اسرائیل کے اندر ایسا ہوتا تھا کہ پیشاب لگ جاتا، کپڑا کاٹنا پڑتا، جسم بھی کاٹنے کی روایات ملتی ہیں. بلکہ آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، مسند احمد میں ہے، مسلم کے اندر بھی لفظ ہیں، بخاری کے اندر بھی ہے. مسند احمد کے یہ لفظ آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ أَحَدُهُمْ إِذَا أَصَابَهُ الشَّيْءُ مِنَ الْبَوْلِ، بنی اسرائیل میں اگر کسی پر تھوڑا سا پیشاب لگ جاتا، کسی کو تھوڑا سا پیشاب لگ جاتا، قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ، تو اس جگہ کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. کپڑوں کے لفظ بھی ہیں اور جلد کا لفظ بھی ہے. ہمارے لیے پتہ کیا مسئلہ ہے؟ بندے کے جسم پر، بندے کے کپڑے پر سب سے اعلیٰ بات تو یہ ہے ایک آدھا قطرہ لگے تو پھر بھی وہ صاف کرے، اعلیٰ بات یہ ہے. لیکن اگر کوئی بندہ 5-6 قطرے بھی لگ جائیں، پیشاب کے لگ جائیں، یا اتنی مقدار میں پخانہ لگ جائے، یا جب غسل فرض ہوتا ہے تو وہ منی وغیرہ کے قطرے بھی اگر لگ جائیں، 5-6-7-8 قطرے بھی لگ جائیں، بندہ اگر وہ جگہ نہیں صاف کرتا، یہ دیکھیں ہماری تلی کے اندر والی جو گولائی کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ پانی کے قطرے پھینکتے رہیں، جتنا پانی یہاں پہ جمع ہو جاتا ہے اتنا پیشاب لگ جائے، پخانہ لگ جائے، کوئی بھی چیز لگ جائے، اسلام نے کہا تجھے اجازت ہے، سختی نہیں تیرے اوپر.
بہتر کیا ہے بندہ اپنا جسم صاف کرے. اب ہمارے بندے کا نہیں, جو مجھ نے پشل ماریا کپڑے خراب ہو گئے, اب جو وہ بھینس کا جو پوچھ ہے اس کے لیے تو اور آسانی ہے, وہ نجاست خفیفہ ہے, غلیظہ نہیں, اس کے لیے تو اور, اس کے چوتھائی حصے تک کی اجازت ہے, اس کے لیے تو بڑی کھلی اجازت ہے. تو یہ اس امت کے لیے اتنی خیر ہے. بعض بندے پریشان ہوتے نہیں, مجھے ایک دو قطرے لگ گئے ہیں تو اب کیا کریں. نہیں, تھوڑا بلڈ نکل آیا, اچھا بلڈ نکلنا اور ہے, وضو توڑ دے گا, وضو توڑنے کی بات نہیں ہو رہی. ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹے گا, ان ساری چیزوں سے وضو ٹوٹے گا. ایک قطرہ نکل کے بہہ جائے وضو ٹوٹے گا, وضو ٹوٹے گا. بات کر رہا ہوں کپڑوں کی اور جسم کی طہارت کی. ان کے لیے کیا تھا, جسم کے اوپر لگ گیا, جلد کے اوپر لگ گیا, اس کو کاٹنا پڑے گا. ہمیں کیا ہے, تو انہوں دھون دی بھی لوڑ کوئی نہیں, تو وہ تو چنگی گل ہے نہ, تو وہ تو مسجد چاہ کے نماز پڑھو. مسجد کے اندر 3 4 5 6 قطرے لگ جائیں تو خیر ہے, تھوڑا سا بلڈ نکل آیا تو خیر ہے, کپڑے کے اوپر لگ گیا, جسم کے اوپر لگ گیا, خیر ہے, تمہیں اجازت ہے. لیکن فرمایا ان کے لیے حکم اتنا سخت. تو یہ ہے امت محمدیہ کے لیے اعزاز, ایوارڈ. تو جس بندے کو اتنا نوازا جائے وہ پھر نہ شکری کرے تو یہ کتنی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے. یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہی مشاہدہ کرے, اگر آپ اپنے بیٹوں کو دیتے رہیں سارے زمانے سے ہٹ کے ان کو دیں اور وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی. اسی سے سوچیں, جس مالک نے اتنا عطا کیا ہے, اتنا عطا کیا ہے, ہم اس مالک کی نافرمانی کریں, ہم اس مالک کی جو ہے بات نہ مانیں, ہم اس محبوب کا کلمہ نہ پڑھیں, اس کے اوپر روزانہ درود نہ پڑھیں, اس محبوب کو یاد نہ کریں جس کے صدقے ہمیں یہ کچھ عطا ہوا. تو یہ کتنی ہمارے لیے ناموشی کی بات ہے. تو فرمایا قاراداتو بالمقارض, تو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا تھا, یہ حالت تھی ان کی. دوسری بات سنیں, بنی اسرائیل میں یہ صورتحال تھی, کسی خاتون کے مخصوص ایام آ جاتے, ماہواری کے ایام آ جاتے, اس کے ساتھ کھانا نہیں کھایا جاتا تھا, اس کو پاس نہیں بٹھایا جاتا تھا, اس کو چھت کے نیچے اسی کمرے کے اندر سلایا نہیں جاتا تھا, تنہا رہا جاتا تھا. یعنی بالکل جس کو کہتے ہیں نا جس کا کوئی لنک ہی نہیں ہے. اچھا اس کو اور آسان لفظوں میں سمجھے, کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہو, اس کو 10 دنوں کے لیے 8 دنوں کے لیے گھر والے لگ تھلگ کر دے, نہ تو نہ کس دے متھے لگنا ہے, نہ کسی نے تیرے متھے لگنا, تیرے نہ گل ہی نہیں کرنی کسی نے, تو بس اپنے بکھرے کمرے چ رہنا, نہ تیرے ہاتھ کا کسے کھانا ہے تے نہ تو کسی دے نال اس طرح کلام کرنا. بتاؤ اب اس عورت کے اوپر کیا گزرے گی. ایڈی ایڈی لمبی زبان ہے بیبیاں دی ہوں اسلام دے بارے, ایڈی ایڈی لمبی. اسلام نے کیا کیا ہے, اسلام کے اوپر وہ بڑی بڑی طنز کے ساتھ باتیں کرتی ہیں. ان کو یہ شعور نہیں ہے اگر زمانے میں عزت ملی ہے تو اسلام نے عزت دی ہے. لوگ تو وہ تھے جو ہمیں جدا کر دیتے تھے, جو ہر مہینے جدا, این پراں کر دیو, یہ ہتھاں دی روٹی نہیں کھانی, یہ آٹا نہ گنے, یہ پانی نہ پھلائے, یہ بالکل کمرے نو باہر کر دو. اس عورت کو اللہ نے کتنی عزت دی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حالت ہوتی تھی پہلی امتوں میں, اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے, کھا بھی سکتی ہے, اس کے ہاتھوں سے بھی سب کچھ کر سکتے, صرف نماز نہیں پڑھ سکتی وہ. تو یہ عزت کس نے دی, اسلام نے دی. عورت کو اعزاز کس نے دیا, اسلام نے دیا. تو پہلی عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا, جدا ہو جائیں گی, بس الگ بیٹھ جائیں گی. ایک اور خاصہ, بنی اسرائیل میں اگر کسی نے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ قتل تھا, قتل ہی کرنا تھا, آپشن نہیں تھا, کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا. اس امت کے اندر کیا ہے, آپشن رکھ دیا. قتل کا بدلہ قتل تو ہے, لیکن اگر کوئی خون بہا دیت دینا چاہے, اگلا قبول کر لے تو پھر بھی معافی ہے. پہلے یہ نہیں تھا, نہ کفارہ نہیں تھا قتل کا, قتل کا بدلہ قتل ہی تھا. لیکن یہاں پہ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز دے دیا, ہاں چلو تمہارے اوپر آسانی کر دی جاتی, کسی نے قتل کر دیا تو قتل کا بدلہ قتل نہیں ہے, نہ اب تمہیں معافی ہے, اب تمہیں چھوٹ ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے اوپر ایک اور نوازش ہوئی. یہ بخاری مسلم کے اندر تذکرے ہیں. بنی اسرائیل کے لوگ جو گناہ کرتے تھے ان کا گناہ اور گناہ کا کفارہ
ان کے صبح دروازے کے اوپر لکھا ہوتا تھا۔ اسی ساری رات کھے کھاندے رویے، گناہ کردے رویے، ظلم زیادتیاں کردے رویے، اللہ ساڈیاں عزتاں محفوظ رکھیاں۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کی شان ہے، یہ اللہ کا کرم نہیں، اللہ پاک پردہ پوشی کر رہا ہے۔ اللہ ستار ہے، لاکھوں گناہ کر کے آئیں تو ہم تو پھر بھی حاجی صاحب ہیں، ہم تو پھر بھی نمازی ہیں، ہم تو پھر بھی شاہ صاحب ہی رہے، ہم تو پھر بھی امام صاحب ہی رہے۔ تو یہ اعزاز اللہ کا کرم نہیں، ہمارے اوپر فضل نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے نہیں میں اس بندے کے سامنے گردن نہیں اٹھا سکتا۔ یار کیوں نہیں تو اٹھا سکتا؟ پاجی وہ میرے اتنے نا احسان ہی بڑے نے، انہیں احسان ہی میرے اتنے بڑے کر دیتے نا، میں جدو جانا میرا سر جھک جانا وہ سامنے نہیں چک سکتا۔ اور جس رب نے اتنے احسان کیتے نے وہ کوئی احسان نہیں، وہ سامنے اسی جڑا میں مالک دے سامنے نہ جھکیے، سر اٹھا کے گناہ کریے، فخر نہ زیادتیاں کرے، کنی ماڑی گل۔ وہ سونے محبوب جنہ دے صدقے اعزاز لبے نے، انہاں اتے 24 گھنٹیاں میں 5 منٹ درود بھی نہ پڑھیے، کتنے ساڈے افسوس کی گل۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا جو گناہ کیا صبح ان کے دروازے پہ لکھا جاتا تھا یہ گناہ کیا اس نے اور اس کا کفارہ یہ ہے، اور ہم ساری زندگی گناہ کرتے رہے، ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اور پھر اللہ نے کہا او بندو اس بندے کے گناہ جس بندے نے دیکھ لیے ہیں وہ بندہ بھی بیان نہ کرے، وہ بندہ بھی خاموش ہو جائے۔ اسلام کے اندر یہ حکم ہے، کسی نے کسی کو جرم کرتے ہوئے دیکھا، فرمایا نہ پردہ پا، مٹی پا، گل نو بھول جا، ختم کر دے۔ تو یا اللہ منو کے لبے دا، فرمایا قیامت والے دن اسی تیرے گناہ معاف کر دیا، تو پردے پا۔ مالک نے خود بھی ہماری پردہ پوشی فرمائی اور امت کے لوگوں کو بھی کہا کہ جس نے دیکھ لیا اس کے گناہ پر پردہ ڈالو۔ فرمایا جو دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ یہ بھی تو حکم آ سکتا تھا نا کہ جس نے گناہ کیا ہے چھت پہ چڑھ کے آواز لگاؤ، یہ بھی حکم نازل ہو جاتا، ہم کیا کرتے؟ فرمایا نہ، خاموش ہو جاؤ، گناہ کرتے دیکھو پردہ ڈالو اور مالک سے دعا کرو یا اللہ اس کو گناہوں سے بچا۔ یہ ہے اللہ کے احسان۔ ایک اور کرم دیکھیں اللہ رب العزت کا اس امت پر، رات کو روزہ رکھ کے سو جاتے نا بنی اسرائیل والے تو صبح سحری نہیں کر سکتے تھے، صبح سحری نہیں کر سکتے، نہ بھوکے ٹیڈی روزہ رکھنا ہے۔ لیکن امت محمدیہ کے لیے کیا اعزاز ہے، عشاء کی نماز پڑھو، تراویح پڑھو، سو جاؤ اور صبح اٹھ کے سحری کر کے روزہ رکھ لو۔ تو یہ اعزاز، یہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اعزاز عطا فرمایا۔ پھر اور اعزاز، مال غنیمت پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، آسمان سے آگ آتی کھا جاتی، بس ختم۔ مال غنیمت صحابہ لیتے رہے، مسلمان لیتے رہے، مجاہدین لیتے رہے، صدقہ پہلی امتیں نہیں کھاتی تھیں، زکوٰۃ ان کے لیے حلال نہیں تھی، آسمان سے آگ آتی وہ ایک جگہ پہ ڈھیر کر دیتے، وہ لے جاتی۔ لیکن امت محمدیہ کو یہ اعزاز دیا تمہارا صدقہ نکلے گا، تمہارے رشتہ دار کھا جائیں، تمہارے غریب کھا جائیں، تمہارے مسلمان بھائی کھا جائیں، تمہارا ادا بھی ہو جائے گا اور ان کے اوپر بھی مہربانی ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا۔ پہلی امتوں کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ نہیں تھی، پہلی امتوں کے لیے پوری زمین سجدہ گاہ نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری کی پوری زمین جہاں چاہے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیں، اور مصلی کی بھی حاجت کوئی نہیں، مصلی کی بھی حاجت کوئی نہیں، اسی طرح نماز پڑھ، بلکہ فرمایا سجدہ کرو چہرے کے اوپر، پیشانی کے اوپر، متھے دے اوتے مٹی لگ جائے، چاڑو نا، اللہ دی برکتاں دس رہی ہے۔ خالی زمین تے سجدہ کرو تے تس، یہ برکتیں ہو گئی۔ پہلی امتیں ہر جگہ پہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، فرمایا نہیں پیڑیاں وچ نماز دا وقت ہو گیا، تو پڑھنا والا ہو اوتھے ہی پڑھ لے، تو ایئرپورٹ تے گیا اوتھے پڑھ لے، تو جتھے گیا اوتھے ہی تو نماز پڑھ لے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انعام فرمایا، فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ فرمایا خیالات اور دل کے وسوسے اللہ نے اس امت کے معاف کر دی۔ ہمیں یہ بھی ایک اعزاز دیا، ایک بندے کے دل کے اندر برا وسوسہ آ گیا، برا خیال آ گیا، اس نے اس خیال کو عملی جامہ نہیں بنایا، صرف ابھی خیال آیا ہے، وسوسہ آیا ہے، فرمایا نہیں، وہ جتنا برا ہو، وہ جتنا غلط ہو، لیکن یہ اس کو آگے ٹریول کی طرف نہ لے کے جائے، اس وسوسے کو بڑھائے نا،
ایک وسوسہ آیا جی فلاں کو قتل کر دو، نعوذ باللہ، کتنا جرم ہے، یہ وسوسہ ہی ہے نا جی، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ وسوسہ آیا فلاں برا کام کرو، لیکن اس نے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا، ابھی اس کے اوپر تکلم نہیں کیا، اس وسوسے کو آگے لے کے بڑھا نہیں، وہ خالی وسوسہ ہے۔ فرمایا وہ وسوسے بھی اللہ رب العزت نے معاف کر دیے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ان اللہ قد تجاوز لی عن امتی، اللہ رب العزت نے میری امت سے یہ بھی معاف کر دیا، الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ، فرمایا میری امت کی خطا، میری امت کی نسیان اور میری امت کا اکراہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میری امت کی خطا کیا ہے؟ آپ اپنی طرف سے کوئی کام درست کرنے لگے، وہ کام غلط ہو گیا، وہ خطا ہے۔ کام آپ درست کرنے لگے، کام ہو غلط گیا، وہ خطا ہے۔ اگر آپ قتل کی قسمیں پڑھیں نا جی، قتل کے اندر ایک آتا ہے قتل خطا، اس کی سزا اور ہے، اس کا حکم بہت نرم ہے۔ ایک ہے قتل عمد، اس کا حکم اور ہے۔ قتل خطا کیا ہے؟ ایک بندہ کسی جانور کو شوٹ کرنے لگا تھا، فائر کرنے لگا تھا، تو وہ لگ گیا کسی بندے کو، اس سے اس کی ہلاکت ہو گئی، کسی نازک جگہ پہ لگا، ہلاکت ہو گئی۔ اب اس کے لیے اندر بہت ساری چھوٹ ہے، بہت ساری چھوٹ ہے اس کے اندر، قتل عمد کی بدلے۔ ایک بندے نے ویسے ہی کوئی پتھر تھا وہ گرایا، اوپر سے نیچے گرانا تھا اپنی ضرورت کے لیے، اچانک بندہ نیچے آ گیا، تو یہ خطا ہے، بندہ اپنی طرف سے صحیح کر رہا، فرمایا خطا بھی اللہ نے معاف کر دی۔ نسیان کیا ہے؟ بھول، بندے کو پتہ ہے میں روزہ رکھا صبح سے، وہ سو کے اٹھا، اس کو بھول گیا کہ میرا روزہ ہے، اس نے رج کے 10 روٹیاں کھانی، 5 کھانی، 3 کھانی، بعد میں اس کو یاد ہے میرا تو روزہ تھا، تو اس کا روزہ ہی ہے، وہ معاف کوئی نہیں، وہ روزہ ٹوٹا نہیں ہے، اس کو معاف۔ یہ نسیان ہے، اکراہ۔ ایک بندہ کسی ایسی جگہ پہ چلا گیا، ان لوگوں نے کہا کلمہ کفر بول ورنہ تجھے قتل کر دیا جائے، کفر بول، کفر بک۔ اس بندے نے کفر بول دیا، فرمایا اس کو زبردستی بلوایا گیا، لہذا اس کو معاف ہے، یعنی اکراہ بھی معاف ہے۔ ایک بندے کو جو ہے وہ بولڈ پروف گن کے اوپر، گن پوائنٹ کے اوپر کہا یہاں پہ طلاق لکھو، اس کو پتہ ہے اگر میں نہیں لکھوں گا یہ مجھے شوٹ کر دیں گے، اس نے خالی طلاق لکھ دی، زبان سے نہیں بولا، اس نے طلاق لکھ دی، اب اس طرح طلاق نہیں ہوئی۔ یعنی یہ اللہ رب العزت نے اس بندے کو اعزاز دیا، امت کو۔ اور بھی بڑی بڑی اللہ رب العزت کی عطائیں ہیں اس امت کے اوپر، ہم مزید اس کے اوپر بات سنیں گے، لیکن یہی بات ہے جو پہلے کر چکا ہوں، دنیا میں اگر ہمارے اوپر کوئی احسانات کرے نا جی، تو ہم واقعی کہتے نہیں یار اس بندے میرے تے بڑی مہربانیاں کی تھیں۔ اچھا اس سے یا اس کے خاندان میں کوئی غلطی بھی ہو جائے نا، لوگ کہتے نہیں وہ تیرے دادے دے ساڈے تے بڑے احسان ہے، اسی تینوں کچھ نہیں کہنا، جا تینوں معاف کیتا تیرے دادے دی وجہ تو، وہ تیرے پردادے، تیرے چاچے، تیرے مامے، تیرے ابے نے ساڈے تے بڑے احسان ہیں۔ تو جس مالک کے اتنے کرم ہو ہم بھول جائیں نہ، ایسے نہ کریں۔ جس نے آپ کو اتنا رتبہ دیا ہے، پورے زمانے میں کسی امت کو وہ اعزاز نہیں جو آپ کو اعزاز ہے، پھر ہم ایسے بن کے تو دکھائیں، ہم ایسے کریں تو صحیح۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم و کرم فرمائے۔ یہاں میں چند ایک بچوں کے نام لوں گا، تھوڑا